السلام علیکم دوستو، ایران نے اتنا بڑا حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، اسرائیل کو نانی یاد کروا دی۔ اسرائیل ہٹلر کو بھول جائے گا، ایران کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اسرائیل کی آنے والی ساری 7 نسلیں ایران کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھتی رہیں گی، جیسے یہ ہٹلر کو یاد رکھتی ہیں۔ کہہ رہے تھے جی ایران کا تو اسرائیل دوست ہے، یہ تو کبھی حملہ نہیں کرے گا۔ مختلف ملک، مختلف لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے جی ایران کبھی بھی ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، ایران تو کبھی بھی جواب نہیں دے گا اسرائیل کو، کیونکہ وہ اس کا اندرونی کھاتے میں دوست ہے۔ ابے عقل کے اندر اب دیکھو کیا اس نے کر کے دکھایا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس نے تو میزائلوں کی برسات کر دیا ہے دوستو۔ ایران نے اسرائیل کے اوپر ڈرونز کی برسات کر دی ہے، بمباری کر دی ہے، بارش برسا دی ہے، اور مختلف ذرائع سے پتہ چلا ہے جس وقت ایران نے حملہ کیا ہے تو اس وقت اسرائیل کی سرزمین کے اوپر ایسے لگ رہا تھا کہ سورج سوا نیزے کے اوپر آ گیا ہے، ساری ایسے آگ نظر آ رہی تھی، اور اس وقت اسرائیل بکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ دوستو آپ نے ایسی جنگ کبھی پہلے نہیں دیکھی ہوگی، میں آپ کو پہلے بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کو اس کے بارے میں اویئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں یہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، یہ تیسری عالمی جنگ چھڑ چکی ہے۔ آپ لوگوں کو میں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی گندم اپنے لیے سیو کر کے رکھ دیں، اپنے پیاز اپنے لیے سیو کر کے رکھ دیں، اپنے رائس یعنی چاول اپنے لیے سیو کر کے رکھ دیں۔ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ دیں ان کو، اور ان ساری چیزوں کو اپنی بیسمنٹ کے اندر سیو کر کے رکھ دیں۔ اگر بیسمنٹ نہیں ہے کھڈے کھود کر اور اس کے اندر اس کو سنبھال کر رکھ دیں، کیونکہ اب جو صورتحال ہے وہ بہت بگڑ چکی ہے۔ پہلے تو مسئلہ تھا جی غزہ کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، جی پیلسٹائن کے ساتھ یعنی فلسطین کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، جی اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ اب آئی ہے ٹکر کا مقابلہ، اب دی ہے ٹکر ایران نے اڑا دی ہیں پرخچے اسرائیل کے، ایک کے اوپر ایک حملہ، کئی پتنی کہہ رہے ہیں کہ جی کتنی ہزار میزائل داغ دی ہیں اور راکٹ مار دی ہیں، ڈرونز مار دی ہیں، اور اس طرح ایسے کہ تابڑ توڑ حملے کر دیے ہیں، ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے اسرائیل کو۔ اور ایران نے جو اس کے بارڈر کے ساتھ جتنے بھی مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں ان کو سب کو ایک واضح طور پر پیغام بھیجا ہے کہ اگر کوئی کنٹری اسرائیل کا ساتھ دے گی تو اس کا مطلب وہ ہماری جانی دشمن ہوگی، اس کے اوپر میزائلوں کی برسات ہو جائے گی اور ان کے اوپر راکٹوں کی بارش ہو جائے گی اور اس کے اوپر ہائپر سونک میزائلوں کی بارشیں ہو جائیں گی۔ تو اس لیے کوئی بھی کنٹری خواہ وہ اسرائیل کی دوست ہے اس کا ساتھ نہیں دے گی، جبکہ امریکہ نے عین وقت کے اوپر، بالکل ایگزیکٹ وقت کے اوپر اسرائیل کو واضح طور پہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم آپ کی اس لڑائی کے اندر حصہ نہیں لے سکتے، ہم آپ کی اس لڑائی کے اندر، جو بائیڈن نے کہہ دیا کہ جی ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے، جس کی وجہ سے اسرائیل بہت زیادہ غم زدہ ہے، بہت زیادہ افسردہ ہے۔ اب اسرائیل کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے جناب، اسرائیل تو کبھی نہیں مانے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ جو تھا اسرائیل کے لیے وہ F-35 جو ان کے جہاز ہیں، جو ان کے لڑاکے ہیں F-35، ان کی جو بیس ہے ان کو اگر نقصان پہنچے تو وہ ایسے سمجھیں کہ وہ ایک اسرائیل کی شہرگ ہے، ایران نے اسی شہرگ کے اوپر ناخن ڈال دیا ہے، چھری پھیر دی ہے، تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور وہی F-35 جو ایئر بیس ہے، ایران نے ہزاروں میزائل وہاں کے اوپر مار دے، تباہ برباد ہو گئی ہے۔ اسرائیل تو کبھی نہیں مانے گا جی میرا نقصان ہوا، تو کہتے ہیں نہیں جی ہوا ہی کچھ نہیں ہے، نقصان ہوا ہی نہیں ہے، بہت کم نقصان ہوا ہے، میرے ایئر ڈیفنس سسٹم نے 90% روک لیا۔ اب یار تیرے 99% ایئر ڈیفنس سسٹم نے کیسے روک لیا ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگلے نے اگر ایران نے مار دیے ہیں ہائپر سونک میزائل تو ایسے سمجھ لیں کہ اسرائیل کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ریٹیلیٹ کروں گا، میں دوبارہ حملہ کروں گا اور میں کر کے دکھاؤں گا۔ دوستو آگے والے چند گھنٹے بہت زیادہ اہم ہیں۔ ایران نے بھی اپنے ہاتھوں کے اندر چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی اور اس کے پاس بہت بڑی آرمی ہے، ایران کے پاس بہت زیادہ مقدار میں میزائل ہیں،
سونک میزائل ہیں، ہائپر سونک میزائل ہیں، بہت زیادہ میزائل ہیں، بہت زیادہ ویپنز ہیں. آپ کو پتہ ہے ایران کی ٹیکنالوجی کہاں ہے، کہاں مقابلہ کر سکتا ہے یہ اسرائیل بیچارہ. کہہ رہا ہے جی میں یہ کر دوں گا، میں بوکھلاہٹ کا شکار ہے. اب دیکھتے ہیں کیا حملہ کرتا ہے. اب اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے دوسرے ملکوں کے اندر جو بن چکی ہے، اب یا پوری دنیا کے اندر جو صورتحال ہے وہ بالکل مختلف ہو چکی ہے، بالکل تبدیل ہو چکی ہے. اب اس وقت اگر پاکستان کا جہاز ٹرکی جاتا ہے وہ اپنے روٹ بہت چینج کر کے جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی انڈیا الرٹ بیٹھا ہوا ہے، پاکستان الرٹ بیٹھا ہوا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کا ہر ملک اس وقت الرٹ بیٹھا ہوا ہے. رشیا نے واضح طور پر امریکہ کو بیان دیا ہے، انفارم کیا ہے کہ اگر آپ نے اسرائیل کا ساتھ دیا تو میں ایران کا ساتھ دوں گا، اور ہر صورت میں دوں گا، اور میں اس کے اندر پھر کود پڑوں گا. تو اس وجہ سے امریکہ پیچھے ایک سٹیپ ڈاؤن، اور اسی وجہ سے اب ہر کنٹری بہت زیادہ خوف زدہ ہے کہ اگر ہمارے ملک کے اوپر چنگاری آ گئی تو ہمارا ملک جنگ کا حصہ بن جائے گا. تو اس لیے ہر طرف سے اس وقت خوف و ہراس نظر آ رہا ہے. تو اس لیے دوستوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ تیسری عالمی جنگ کی ہو چکی ہے. ہر ملک اس وقت الرٹ ہو کے بیٹھا ہوا ہے، ہر ملک کی فوجیں الرٹ ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں، بالکل ریڈی ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں. اب دیکھیں جی اسرائیل نے کہہ دیا کہ جی میں ایران کے اوپر حملہ کروں گا، میں تابڑ توڑ حملہ کروں گا. ایران کہتا ہے جی ہم دیکھ لیتے ہیں. ایران نے کہا تم نے پہلے حملہ کیا، ہمارے ایمبیسیڈر کے اوپر، کونسل کے اوپر حملہ کیا تو اس کا ہم نے ریٹیلیٹ کیا. اب آپ حملہ کریں گے تو اس کا ریٹیلیٹ ڈیفینیٹلی ایران کرے گا. ایران کون سا ہاتھ کے اندر چوڑیاں پہن کے بیٹھا ہے بھائی، وہ حملہ نہیں کرے گا. وہ کون سا کمزور ہے بھائی، اس کے پاس سارا کچھ ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے، اس کے پاس اتنا بڑی فوج ہے، اس کے پاس سارا کچھ ہے. اور اگر میزائل کی بات کریں ٹیکنالوجی کے تو وہ ایسا سمجھیں کہ وہ ٹاپ کلاس پہ آ رہا ہے اس وقت دنیا میں. اس کے پاس اتنا زیادہ ہے، اپنے خود اسلحہ بنتا ہے، فیکٹریاں ہیں، کارخانے، اور جی 24/7 لگے ہوئے، دھڑا دھڑ اسلحہ بن رہا ہے، دھڑا دھڑ ہے اسلحے کے، ایسے فیکٹریاں بڑھ رہی ہیں. اب میں تو کہتا ہوں کہ اسرائیل کے لیے بہتر ہی ہوگا، جہاں تک میں سوچ رہا ہوں، کہ وہ حملہ نہ کرے ایران کے اوپر تاکہ یہ تیسری جنگ نہ چھڑ جائے، اور باقی جو جتنے سارے ملک ہیں وہ سارے اس کا حصہ نہ بنیں. ادروائز اب یہ مڈل ایسٹ میں تو اس کو ایسے سمجھ لیں کہ یہ ہٹلر کو بھول جائے گا، ایران کو یاد رکھے گا. یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو دیکھنا ہے، پوری زندگی ہے یہ ان کو بھول جائے گا اور یہ ہمیشہ کے لیے اس کو یاد رکھے گا. اب یہ دیکھ رہے ہیں کیسے مناظر نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. کیا ہوا، اسرائیل کو تو یہ لگ رہا تھا اس نے غزہ کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کے اندر ہاسپٹل پہ حملہ کر دیا، چپ رہے سارا، جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. انہوں نے ڈیفینس کرنے کی کوشش کی، معصوم بچوں کے اوپر حملہ کر دیا. سب نے ملکوں نے کہا جی ٹھیک ہے رک جاؤ جی، نہیں روکا نہیں جی، معصوم بچوں پہ حملہ ہو گیا جی، ہاں جی عورتوں کے اوپر حملہ ہو گیا جی، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اور جو بیمار پڑے ہوئے تھے ان کے اوپر حملہ ہو گیا، چپ ہو گیا سارے، جی ٹھیک ہے. سب نے ریٹیلیٹ کرنے کی کہا کیا، لیکن سارے بس اس طرح بات ہوگی. لیکن اسے کیا، اس نے یہی سمجھا کہ ایران کے اوپر حملہ کروں گا تو بات رفع دفع ہو جائے گی. لیکن اسے کیا پتا، وہ تو آگے ایران ہے، وہ کہاں کمپرومائز کرتا ہے. سارے دنیا کے لوگ کہہ رہے نہیں جی ایران جو ہے نا وہ اس کا دوست ہے جی اسرائیل کا، وہ اس پہ کمپرومائز کر لے گا، وہ اس پہ ریٹیلیٹ نہیں کرے گا. اور جی دے دیا اس نے سرپرائز، اور اس نے پہلے للکارا تھا، اس نے کہا میں دوں گا اور اس نے دیا. اب اگر کوئی کسی کو شک شبہ ہے تو وہ بات کرے. اور اب اگر ابھی بھی اسرائیل نے اس کے اوپر حملہ کر دیا ایران کے اوپر، ایران پھر تابڑ توڑ حملے کرنے کو تو تیار بیٹھا بھائی. اس کو کوئی خوف نہیں ہے، اسے کوئی ڈر نہیں ہے. اس نے تو پہلے کہا ہوا ہے، اس نے تو واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ اگر حملہ کریں گے تو حملے کا جواب دیں گے. ظاہری بات ہے اس نے حملے کا جواب دینا ہے، دے گا دینا. اس نے حملے کا جواب دے دیا، اور مجھے یقین ہے 100% 110% شور ہے مجھے اس بات کا، اسرائیل کے ساتھ کوئی بھی کنٹری ساتھ نہیں دے گی، کیونکہ امریکہ نے عین وقت کے اوپر دھوکہ دے دیا ہے. امریکہ اس وقت پیچھے ہٹ گیا ہے بھائی. اس نے کہا میں تو اس جنگ میں اس لڑائی کے اندر نہیں کودنے والا بھائی، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. اور کیونکہ اس کو رشیا نے دھمکی دے دیا، اگر رشیا لڑے گا چائنا لڑے گا پاکستان لڑے گا، اور اسی طریقے سے سارے پھر ٹرکی لڑے گا. اتنے سارے ملک آپ دیکھ رہے ہیں، سارے کے ساری دنیا میں آگ کے شعلے نظر آئیں گے. کہیں سے آپ کو ایسے راکٹ جاتے نظر آئیں گے، کہیں سے آپ کو ایسے پاکستان کے جہاز جاتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں سے ادھر سے ایران کے جہاز اسرائیل کی طرف. اسرائیل کتنا بڑا ہے یار، چھوٹا سا تو ملک ہے. اور اس وقت جو مسلم امہ ہے، جتنے مسلم ممالک ہیں، ان کو صرف اور صرف ایک چیز کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یونین کی ضرورت ہے، وہ صرف اتحاد کی ضرورت ہے. اور اس وقت جو اسرائیل ہے اسے بدلہ لینے کا سب سے اچھا موقع ہے.
اللہ نے موقع دے دیا ہے. تو میں تو یہی سجیسٹ کروں گا سارے مسلم کنٹری کو, سارے مسلمانوں کنٹری کو, مسلم امہ کو اکٹھے ہو جائیں اور ایسا سرپرائز دیں اسرائیل کو, آنے والی نسلیں کبھی نہ بھولیں, بلکہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیں, نیست و نبود کر کے رکھ دیں. کیونکہ اب یہ دیکھیں انہوں نے مسلمانوں کے اوپر کتنا ظلم کیا, مسلم امہ کے اوپر کتنا ظلم کیے. اب یہ جو موقع ہاتھ میں آ گیا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بلیسنگ آف گاڈ ہے. مسلمانوں کو اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے, مسلم امہ کو اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے, دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے, اور اسی طرح ایران کا ساتھ دیں, پاکستان کا ساتھ دیں, جتنے دنیا کے مسلم ممالک ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک ہی دفعہ تابڑ توڑ حملے کر دیں.